الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو یقیناً سب آسمان اور زمین، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کوئی ان میں ہے، بگڑ جائیں گے۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے تو وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، یا تو آپ ان سے کسی آمدنی کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کے رب کی آمدنی بہتر ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب رزق دینے والوں میں سے بہتر ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ یقیناً انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً اصل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلے تو زمین و آسمان کا یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے، کیونکہ ہر ایک انسان کی خواہش دوسرے انسان کی خواہش سے مختلف ہے، ٹکراتی ہے۔ سب کی خواہشات ایک جیسی نہیں ہے، اور ہر ایک کا علم محدود ہے۔ وہ پوری کائنات جو موجود ہے اس کا علم نہیں رکھتے، اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کے مطابق بھی ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا؟ یقیناً بربادی ہی بربادی تھا، کیونکہ ہر ایک کی خواہش کے مطابق اگر نظام چلا دیا جائے، ہر ایک کے پیچھے چلا جائے، تو یہ آسمان و زمین بگڑ جاتے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا سب سے بڑی خواہش ان کی کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بھی بنا رکھے ہیں، اور اگر کائنات میں رب کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تو ضرور فساد ہو جاتا، ضرور یہ آسمان و زمین کا نظام ختم ہو جاتا۔ تو یہ آسمان و زمین کا نظام جو چل رہا ہے اور اسی انداز میں چل رہا ہے، کسی قسم کی اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو رہی، تو یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شریک ہوتا تو ضرور اس کائنات کا نظام بگڑ جاتا۔ کوئی کہتا دن ہو، کوئی کہتا رات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، فلاں موسم ہو، یہ ہو وہ ہو، اس کو میں نے یہ چیز دینی ہے، دوسرا کہتا میں نے نہیں دینی، تو کچھ بھی معاملات نہیں چل پاتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے خالق کائنات کے، اللہ رب العالمین کے اکیلے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ کائنات کا نظام اسی طرح چل رہا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان، ہم دیکھیں نا، حکومت بناتے ہیں، منتخب نمائندے ہمارے پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں، اب وہاں پر بھی جمع ہونے کے بعد ان کی خواہشات ایک نہیں ہوتی۔ اگر ایک قانون پاس کر دیا جاتا ہے، کیونکہ انسانی قانون ہوتا ہے، انسان نے وہ قانون بنایا ہوتا ہے، اب وقتی طور پر تو انہوں نے اس چیز کو ضرورت محسوس کی ہوتی کہ ہمیں یہ قانون بنانا چاہیے، لیکن بسا اوقات اسی قانون کی زد کے اندر خود بھی آ جاتے ہیں، یعنی بعد میں جب حکومت ختم ہو گئی ان کا تو نام و نشان نہیں رہا، پھر اگلی حکومتیں آئیں، انہوں نے اسی قانون کے تحت اسی کو جس نے قانون بنایا ہوتا ہے پھانسی پہ بھی چڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ قانون انسانی ہوتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے نتائج کیا آگے سے نکلنے والے ہیں، شاید میرے خلاف ہی نکلیں۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس چیز کی کہ پارلیمنٹ میں ایک چیز بنتی ہے، پھر اس کے بعد ہی لوگ اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی مہینہ بنا ہوا ہوتا ہے، سال بھی نہیں ہوا ہوتا،
تو اس کے بعد کیا ہے دوبارہ اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر ان کو خرابیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم پھر اس نظام کو، بہتر نظام جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، جس کا علم محدود نہیں ہے، ہر چیز پر اللہ رب العالمین کا علم وسیع ہے اور اس کائنات کے متعلق ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ہر ایک کے مطابق۔ یعنی اب اسلامی حکم اگر آپ دیکھیں نا، اس کے اندر آپ کو کسی قسم کا ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ جی میرے اندر نماز پڑھنے کی وسعت ہے ہی نہیں، طاقت ہے ہی نہیں، مرد ہو اور وہ کہے کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، نہیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو نماز کے حکم سے مستثنیٰ ہو سکتا ہو۔ حتیٰ کہ دیکھیں نا، حالت جنگ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے رخصت نہیں دی، ہوش و حواس برقرار ہیں، اس وقت تک نماز کی پابندی کا حکم موجود ہے، آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ ہاں اگر ہوش و حواس نہیں ہے، عقل کام نہیں کر رہی، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ جو قلم ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ لیکن ہر ایک انسان اس کا مکلف جو بنایا گیا، اب کوئی بندہ کہے کہ یہ بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا، حالت جنگ میں آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے، صحابہ نے چلتے پھرتے نماز پڑھ کے دکھائی ہے، نبی علیہ السلام نے سفر میں نماز پڑھ کے دکھائی ہے۔ یعنی کوئی بھی کیفیت آپ دیکھ لیں ایسی نہیں ہے کہ جو عمل کرنے کے اندر رکاوٹ بن سکی ہو۔ ہاں اس کے اندر صورتیں پھر مختلف ہو سکتی ہے، وسعت کے لحاظ سے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھنے کی، یہ کیفیات آ سکتی ہیں، لیکن اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ میری تو اب وسعت کے اندر ہی نہیں رہی کہ میں نماز ادا کر سکوں۔ اشارہ کیا ہے؟ یہ کیا وسعت میں نہیں ہے؟ وسعت کے اندر ہے کہ ایک بندہ بالکل ختم ہو چکا ہے، یعنی چل پھر نہیں سکتا، کچھ اعضاء کام نہیں کر رہے، تو اب اشارہ تو کر سکتا ہے۔ اشارہ کون سا ہے؟ جو وہ کر سکتا ہے وہی اس چیز کا مکلف ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب کیا ہے کہ حکم عمل کرنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے، اور ہر آپ معاشرے میں چلے جائیں یا پھر ہر موسم میں دیکھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ اس حکم پر عمل کرنا مشکل ہو، لیکن جو انسانی قانون ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ دوسرے بندے کے لیے وہ رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، اس کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ اگر حق جو ہے ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا، ان کے مطابق چلتا، تو یہ آسمان و زمین کا نظام برباد ہو جاتا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا مشرک کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے کہ میرے جو معبود ہیں ان کو حق مان لیا جائے، اور جب آپ ان کو حق مانتے، اختیارات مان لیتے، تو پھر ظاہر بات ہے یہ زمین و آسمان کا نظام تباہ ہو جاتا، ومن فیہن، اور جو کچھ بھی ان میں موجود ہے وہ سب کا سب بگڑ جاتا۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کے پاس ان کی نصیحت کو لے کر آئے ہیں، ہم ان کے پاس ان کی نصیحت کو لے کر آئے ہیں، لیکن وہ اس نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، اور معرضون، اتنا منہ موڑ لیا کہ ان کی عادت ہی بن چکی ہے، پکی عادت بن گئی ہے کہ انہوں نے بات ماننا ہی نہیں، بس منہ موڑ کے دور ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر جو لفظ ذکر ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو ہے نصیحت، کہ ہم نے نصیحت کے لیے یہ قرآن کریم کو نازل کیا، کیونکہ کفار عرب وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العالمین ہم پر قرآن نازل کرتا تو ہم ضرور اس کو ماننے والے ہوتے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نعم کے اندر کیا ہے، لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان میں سب سے زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ یعنی یہود و نصارہ کا اللہ نے ذکر کیا نا، تو وہ کہتے ہیں اگر ہمارے اوپر اتری ہوتی تو ہم ان کو عمل کر کے دکھاتے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دی ہے، ہم نے تمہارے اوپر ہی یہ کتاب قرآن مجید کو نازل کیا ہے، تو اب آؤ نا ایمان لے کر آؤ، کیوں نہیں لے کر آتے؟ لیکن کیوں نہیں قرآن پر ایمان لے کر آئے؟ کیونکہ جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، دیکھا، تو اب اس کے اندر قرآن کیا تھا؟ ان کی غلطیوں کی اصلاح کر رہا تھا۔ اب جب انہوں نے دیکھا یہ تو ہماری ہی غلطیوں کی اصلاح کر رہا ہے، تو پھر وہ حسد، غرور، تکبر، یہ چیز رکاوٹ آ گئی اور انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اور دوسرا اس کا معنی ذکر معنی ہوتا ہے شہرت، کہ اگر تم اس قرآن مجید پر عمل کر لو گے تو اللہ رب العالمین نے تمہارا ایک نام کر دینا ہے، تمہاری ایک شہرت ہو جانی ہے، لوگ تمہیں یاد کریں گے۔ لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، ان کی بد نصیبی تھی۔ جنہوں نے ایمان لے کر آئے، آج بھی لوگ جانتے ہیں ابو بکر صدیق، آج بھی لوگ جانتے ہیں عمر، عثمان، علی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک ایک صحابی کو لوگ جانتے ہیں۔ کس لیے؟
اللہ نے ان کو شہرت دی ہے، اور کس وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ وگرنہ کون ہے تاریخ کے اندر؟ کیا صرف نعوذ باللہ صحابہ کرام گزرے ہیں، باقی کوئی اور لوگ نہیں گزرے تھے؟ گزرے دنیا میں کتنے لوگ گزرے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ چلتے چلے جائیے، حالات آپ کو کیا مل رہے ہیں؟ کچھ نہیں ملتے۔ کیا ہے؟ صرف نبیوں کا ذکر مل جاتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اب جو نبی کا ذکر مل رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس دین کی وجہ سے ان کی شہرت رکھی، ناموری رکھی۔ جو ایمان لے کر ان کے اوپر آئے، جس نے کوئی ایک خاص قدم اٹھایا، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کر دیا۔ تو یہ قرآن مجید کی وجہ سے اللہ رب العالمین کیا انسان کو شہرت دیتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے نا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ عزتیں بخشتے ہیں اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے پاس ان کی شہرت کے لیے، ناموری کے لیے ہم نے قرآن نازل کیا تھا، لیکن وہ ایمان لے کر نہیں آئے، وہ اس شہرت سے انہوں نے اعراض کر لیا، وہ اپنے اسی کفر کے اوپر ڈٹے رہے، نبی علیہ السلام کی بات کو انہوں نے نہیں مانا۔ پرسوں کے درس کے اندر ہم نے 4 باتیں پڑھی تھی کہ جو کفار کی نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ، قرآن کریم کو نہ ماننے کی وجہ، تو 5 وجوہات میں نے کہا تھا ہیں۔ 5ویں وجہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی یہاں پر، ام تسألوہم خرجا فخراج ربک خیر، کیا آپ ان سے کوئی ماہانہ، روزانہ، سالانہ کوئی ان سے مانگتے ہیں کہ جی مجھے رقم دیا کرو روزانہ کی بنیاد پر اتنی، روزانہ، ہفتے کی بنیاد پر، مہینے کی بنیاد پر، سالانہ مجھے اتنے پیسے دو گے؟ آپ جو دعوت ان کو پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ان سے کوئی پیسے مانگے؟ آپ پیسے تو نہیں مانگتے ان سے۔ جب آپ نے کبھی ان سے کسی رقم کا مطالبہ ہی نہیں کیا تو پھر آخر کس وجہ سے وہ ایمان لے کر نہیں آتے؟ یعنی کوئی عذر ان کے پاس نہیں ہے آپ کی بات کے رد کرنے کا۔ ہوتا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، اس کو تو پیسوں کی ضرورت ہے، یہ پیسوں کی بنیاد کے اوپر دعوت کا کام کر رہا ہے، ہم سے اتنے اس نے پیسے مانگ لیے، ہم سے اس نے سرداریاں مانگی ہے، ہم سے یہ چیزیں اس نے مانگی ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے بس یہ اپنا نظام چلانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ فرمایا ام تسألوہم خرجا، کیا آپ نے ان سے مانگا ہے؟ پھر قرآن کریم نے اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کے واقعات بھی بیان کیے، ان سب کا بھی یہی کہا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اس دعوت کے اوپر، میرا اجر تو اللہ رب العالمین نے دینا ہے، تم نے میری اجرت نہیں دے سکتے اس دعوت کا، اللہ رب العالمین نے اس کا اجر دینا ہے، تو میں تو تم سے کوئی سوال نہیں کر رہا، پھر کیا وجہ ہے تم ہماری بات کو نہیں مانتے؟ لیکن قوم والوں نے اس کے اوپر کسی قسم کا غور اور تدبر نہیں کیا کہ آخر یہ بندہ ہم سے مانگتا بھی کچھ نہیں اور بے لوث ہو کر یہ خدمت کر رہا ہے، یہ دعوت دین دے رہا ہے، حق کی بات ہم تک پہنچا رہا ہے، ایک اللہ کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، تو اس کو لالچ کسی قسم کا نہیں ہے، تو ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ فرمایا فخراج ربک خیر، آپ کے رب کا جو آپ کو مزدوری دینا ہے، جو اللہ نے آپ کو اجر دینا ہے وہ بہتر ہے، یہ تو آپ کو دنیا والے کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اب یہاں پر نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میں نے تو ان کو بڑی دعوت دی ہے، بڑی انداز میں نے ان کو سمجھایا ہے، ایک ایک کے پاس چلا گیا ہوں، الگ الگ ان کو جمع کر کے، قوموں کو، سرداروں کو جمع کر کے دعوت دے دیے، آخر یہ میری بات نہیں مان رہے، شاید اس میں کچھ کمی ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، آپ اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کوئی غلط راستے پر نہیں ہیں، آپ حق راستے کے اوپر موجود ہیں، یہ لوگ اعراض کر رہے ہیں، یہ نہیں مان رہے، ان کی غلطی ہے، آپ کی کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ تو حق بات کی طرف ان کو دعوت مسلسل دے رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ سبب بیان فرما دیا کہ سیدھے راستے سے وہ کیوں ہٹے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے آخرت کا انکار کر دیا ہے۔ تو جو بندہ آخرت کا انکار کر دیتا ہے وہ صراط مستقیم پر پھر نہیں رہتا، وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔